قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہتے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی نام آتا رہے دھیمی آواز میں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ تمام نبیوں کے جتنا علم کو جمع کیا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں وہ ایک قطرہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دوستی، تعلق، معرفت کا اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر سارے نبیوں کی محبت، تعلق اور معرفت کو جمع کیا جائے جو اللہ سے ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ میں اور آپ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے؟ اللہ نے تو قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَعَمْرُكَ، کہیں اللہ فرما رہے ہیں إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا بات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم اور آپ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کریں گے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سارا قرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر بیان کیا۔ کسی نے کہا سوال کرنے والے نے، اور بڑا شاندار سوال تھا، کہ قیامت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے جب قبر میں ہی فیصلہ ہو جائے گا، من ربک ما دینک من نبیک، یہ تین سوال کے جواب دے دو گے تو جنتی، نہیں دو گے تو پٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جب یہ معاملہ قبر کے اندر ہو جائے گا تو پھر قیامت میں پھر فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا اٹھیں اور یا جنت میں جائیں، سیدھا سیدھا قبر سے اٹھیں یا جہنم میں جائیں، تو قیامت کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوال کرنے والے کا بھی سوال جاندار، جواب دینے والے کا اس سے بڑا جاندار جواب دینے والے نے جواب دیا، بے شک قبر کے اندر سوالات ہو جائیں گے اور جنتیوں کے اپنے جنتی ہونے کا پتہ چل جائے گا، جہنمیوں کو اپنے جہنمی ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ کا کہنا کہ قیامت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، قیامت اس لیے قائم کی جا رہی ہے کہ وہ قیامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پوری انسانیت کے سامنے کھولنے کے لیے قیامت اس لیے قائم ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قیامت کے دن پتہ چلے، جب سارے کے سارے لوگ، صرف حضور کے امت ہی نہیں، سارے کے سارے لوگ، ذرا سا اپنے دھیان میں لاؤ، آپ کی کھوپڑی نہیں لا سکتی، آپ کی اور میرے دماغ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اتنے آدمیوں کا تصور کریں جو آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک ہو۔ وہ کتنا بڑا میدان ہوگا اور وہ کتنے کروڑوں خربوں لوگ ہوں گے، وہ ایک ایک کر نبیوں کے پاس جائیں گے، کبھی وہ ابراہیم کے پاس جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی موسیٰ کے پاس جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی عیسیٰ کے پاس جاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کبھی یوشع کے پاس جاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کبھی آدم علیہ السلام کے اور کبھی شیش علیہ السلام کے پاس جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قیامت کا منظر دیکھ کر ہر نبی کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا؟ ارے ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے، تم نبی ہو، کوئی خلیل اللہ ہے تو کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے تو کس کو کیا اللہ نے مقام دیا، ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے متعلق اللہ سے بات کر کر ہمارے معاملے کا حل کروائیں۔ سب کے سب آگے جاؤ، سب کے سب آگے جاؤ، سب کے سب آگے جاؤ۔ ہاں، یہ قیامت اسی لیے قائم کی گئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھانا تھا۔ جب چاروں طرف سے نفسی نفسی کی آواز آ رہی ہے تو ایک آواز ہے جو آواز آ رہی ہے امتی امتی، سارے کے سارے وہاں جمع ہوں گے۔ اے کائنات کے سردار، اے وجہ کائنات، اے تاجدار مدینہ، اے ساری دنیا کے بننے کی وجہ، اے تمام نبیوں کے سردار، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں،
کہ اللہ ہمارا یہ معاملہ آسان کر دے. سورج سوانے زیبر، زمین تانبے کی، ہر ایک اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور کسی نے بھی لباس نہیں پہنا ہوا. باپ کو بھائی کا ہوش نہیں، بھائی کو باپ کا ہوش نہیں، اولاد کو ماں باپ کا ہوش نہیں، بہن بھائیوں کو آپس کا ہوش نہیں. جگری دوست کہاں نکل پڑے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے. اے محمد، آپ ہمارے بارے میں کچھ اللہ سے درخواست کریں، آپ ہمارے بارے میں اللہ سے کچھ کہہ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے سجدے میں جائیں گے. ہاں قیامت اسی لیے قائم ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے جو آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف بیان نہیں کی ہوگی. اس کے بعد جا کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے. آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ کا رب محمد کو دے گا، آپ کا رب محمد کو دے گا. یہ قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بتانے کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ قیامت کو قائم کریں گے. تو میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کریں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تو خود محبوب کو لاڈلا بنایا ہے، خود محبوب سے عشق کیا ہے، خود محبوب سے بار بار خیریت پوچھی ہے. آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تعلق کی بنیاد پر ہی آدمی کسی سے پوچھا کرتا ہے نا، کیوں پریشان ہو؟ کوئی ٹینشن لگ رہا ہے، چہرے سے کوئی گھبراہٹ لگ رہی ہے. ارے اللہ جس سے پوچھ رہے ہو اے محمد کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں، میں حل کروں. اللہ نے ایسا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس لیے کائنات میں کتنے لیڈر ہیں جو اس دنیا میں جرنیل گزرے، شعراء گزرے، لیڈر گزرے، بڑے بڑے خطیب گزرے، بڑے بڑے عالم گزرے. کسی کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کامل اپنے مقصد سے ہو کر گیا ہے، بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے بڑا شاندار لیڈر تھا، کچھ عرصے اور اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو یہ آگے جا کر اور بڑے کام کرتا. کسی شاعر کے بارے میں کیا خوب لکھتا تھا، اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو یہ اور جا کر شاندار چیزیں لکھتا. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد لیڈر ہیں. اللہ کی قسم ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد لیڈر ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دن ہے اللہ کے نبی کھڑے ہیں، سارے صحابہ سامنے ہیں، سارے صحابہ سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کیا وہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر فرمایا آپ کا مقصد مکمل ہو چکا ہے. اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں واحد جرنیل اللہ نے ایسا بھیجا، واحد نبی ایسا بھیجا، واحد شخصیت ایسی بھیجی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا وقت اللہ نے دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا مکمل کام کر کر گئے ہیں. اس لیے کہ لوگوں نے کتنے اپنے جرنیل بنائے، بڑے بنائے، جس کو آئیڈیل بنایا، ہر ایک کے اندر نقص نظر آتا ہے. ساری دنیا کے کافر تھک گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی نقص نکال کر بتائیں، کوئی کمی نکال کر بتائیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا زبردست لیڈر عطا فرمایا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے زبردست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، عشق کسے کہتے ہیں؟ جنون. عشق کا نام ہے جنون. جب ہم صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے عشق کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، عشق، عشق کا مطلب ہے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں، اس جیسی چیز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، اس جیسے چہرے کے علاوہ کوئی اور چہرہ نہیں، اس جیسے بالوں کے علاوہ کوئی اور بال نہیں، اس جیسے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں. اور اس کی جو بول ہے وہی میرے بول ہیں، اس کی جیسی صبح میری ویسی صبح، اس کی جیسی رات میری ویسی رات، اس کی جیسی تجارت ویسی میری تجارت. عشق کا مفہوم یہ ہے کہ جنونی محبت، جنونی محبت. اور اللہ کی قسم صحابہ نے یہ کر کے دکھائی.
اور یہی محبت تھی خدا کی قسم کہ جس کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قیمتی بنا کر اپنی ڈیمانڈ اللہ کے یہاں بناؤ. آپ اور میں اور ہمارے خاندان کا ہر بچہ اور سارے عالم میں سارے حضور کے امتی ویلیو والے ہیں. کب ان کی ڈیمانڈ ہوگی آسمان میں؟ کب آپ آسمان میں چمکیں گے؟ کب آپ کی آسمانوں میں چلے گی؟ آسمانوں میں پکی بات ہے آپ کی آسمانوں میں چلے گی. ڈیمانڈ لگے گی ڈیمانڈ جب آپ اور میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرح اللہ کے نبی سے عشق کریں گے. شوق میں داڑھی نہیں رکھی، محمد الرسول اللہ نے رکھی ہے تو رکھی ہے. شوق میں ٹوپی پگڑی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ نے پہنی ہے تو پہنی ہے. شوق میں کرتے شلوار نہیں ہے، محمد الرسول اللہ نے پہنے ہیں تو پہنے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر متوجہ رہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بنایا کہ ان سے عشق کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بنایا کہ ان سے محبت کی جائے. اس لیے ایک تابعی آئے، سننے کی بات، کیا مزیدار بات. آپ علیہ الصلوۃ، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ثواب کی چیز ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ کی ذکر ثواب کی چیز ہے، اہل بیت کا ذکر ثواب کی چیز ہے، تو ان سب کے سردار کا ذکر ثواب کی چیز نہیں ہوگی؟ بولو بھائی، ان سب کے سردار کا ذکر ثواب کی چیز نہیں ہوگی؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کے مزے لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ٹیسٹ لے، ٹیسٹ، جیسے صحابہ مزے لیا کرتے تھے، جیسے صحابہ ٹیسٹ لیا کرتے تھے. اس لیے ایک تابعی آئے اور تابعی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس آ کر بیٹھ کر فرمانے لگے، کچھ اللہ کے نبی کے بارے میں تو آپ باتیں بتائیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ہاں بھائی سن رہے ہیں؟ بھائی سارے سن رہے ہیں؟ گردن تو ہلاؤ. کیا کہا اس تابعی نے؟ بولو یار، بولو نا. اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کا حلیہ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کیا پیارا سوال ہے. اس محبت کے ساتھ اس صحابی نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں محمد الرسول اللہ کیسے تھے. پھر ذکر شروع کیا. خدا کی قسم صحابہ کافروں کے جرنیل اور کافروں کے جاسوس صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے. صحابہ کی ڈیمانڈ لگی ہے واللہ. اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ایک صحابی کے بارے میں بھی ذرہ برابر بھی شک کرو گے ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، نکاح ٹوٹ جائے گا. ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ صحابہ کی ویلیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. ہم صحابی نہیں بن سکتے. صحابی بننے کا اصول ہے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیٹھے ہوں جیسے ہم اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. یہ صحابی بننے کا اصول ہے. لیکن اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، اس کے لیے خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. میں آپ میں سے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے یہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کے غلام بن جائے. خدا کی قسم آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی مرضی سے آسمان سے بارش برسائے. زیادہ زمانہ دور نہیں ہے. فضائل اعمال جنہوں لکھی ہے مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا طلحہ کاندھیلوی، کیا نام ہے بھائی؟ طلحہ کاندھیلوی. ساری دنیا کے اندر استغفار کی بات چلانے والے مرحوم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اور ساری دنیا کے اندر درود شریف کی آواز لگانے والے مولانا طلحہ کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، جو مولانا زکریا صاحب کے بیٹے تھے. ایک سفر پہ جا رہے ہیں، خادم یہ کہہ رہا ہے حضرت اس علاقے میں ہم نہیں جاتے، وہاں بہت زیادہ گرمی ہے، آپ کو مشقت ہو جائے گی. بات سمجھ رہے؟ آپ کو مشقت ہو جائے گی. مولانا طلحہ کاندھیلوی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، ارے بھائی اللہ سے اتنی تو یاری ہے کہ اللہ کو کہہ کر وہاں بارش برسوا دیں گے. خادم کہتے ہیں خدا کی قسم وہ علاقہ نہ آیا اور اللہ نے وہاں بغیر موسم کے بارش برسا دی. میری بات سمجھ رہے؟ تو آپ کی ڈیمانڈ ہے اپنی ویلیو پہچانے. بادشاہ بن کر گھٹر کے اندر گھسنا کوئی سمجھداری تو تھوڑی نہ ہے. بادشاہ بن کر آدمی گھٹر کے اندر، آپ بادشاہ ہیں، آپ سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں،
آپ ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ ہر نماز آپ اپنے نام کے شروع میں محمد آپ کی ویلیو ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی اہمیت کو پہچانا نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اپنی اہمیت کو پہچانا تھا، اس لیے صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے میں مزے لیتے تھے۔ تو آؤ بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے تھے، آپ کی پیشانی ایک دم کشادہ تھی، دل کرتا تھا آپ کی پیشانی کو دیکھتے رہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس سے سرخی بھی نکلتی تھی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم سفید تھا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوسف میرے بھائی کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ملیح بنایا۔ ملیح اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ بالکل سفید ہو، اور اللہ نے مجھ محمد کا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی دیکھتا رہے تو پھر نگاہ نہ جھکے، ایسا پرکشش چہرہ بنایا۔ تو وہ صحابی فرما رہے محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت، ابھی آپس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، یہ ترقی کا راز ہے کہ ایسا چہرہ بنایا کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے سرخی بھی نکل رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے سے سفیدی بھی ٹپک رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایک دم چوڑا تھا، یہ زبردست سینہ چوڑا تھا، اور دونوں مونڈوں کے بیچ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت تھی۔ ایک صحابی اپنے عاشق، اپنے معشوق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں مزے سے لے کر، ارے میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کائنات میں دنیا میں بڑے ریشموں کو ہاتھ لگایا ہے۔ اب سنو تو صحیح، اس تابعی کو سنا رہے ہم نے بہت دنیا کے ریشم کو ہاتھ لگایا ہے، لیکن واللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بدن کو ہاتھ لگایا تو کوئی ریشم بھی اللہ کے نبی کے بدن کا مقابلہ نہ کر پائے، کوئی ریشم بھی اللہ کے نبی کے بدن کا مقابلہ نہ کر پائے۔ آج اس نبی کو گھر سے نکال دیا ہے، اس نبی کو زندگی سے نکال دیا ہے، اس نبی کو سر اور چہرے سے نکال دیا، دکان سے نکال دیا، زبان سے نکال دیا، ہمیں کوئی نہیں مار رہا، ہمیں کائنات مسلمان کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ مسلمان کو دنیا کے اندر کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ معاف کرنا، بالکل کسی کی جرت نہیں ہے۔ آج جو ذلیل و خوار ہوئے ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر ہوئے، ورنہ ایٹم بم کی طاقت آپ کے پاس ہے، فوج آپ کے پاس ہے، پوری دنیا میں آج آپ ایک نامور ملک کے اندر رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان دب رہا ہے۔ اور وہ زمانہ جب صحابہ کی چھتوں سے پانی ٹپکتا تھا، پورے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، کھانا ہفتے بھر نہیں کھایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کا کافر مسلمانوں سے ڈر رہا ہے، ساری دنیا کا کافر صحابہ سے ڈر رہا ہے۔ کیا اس وقت ایٹم تھے؟ ارے ایٹم بم دور کی بات، اس وقت تو پوری مکمل تلواریں نہیں تھی، تلواریں بھی ٹوٹی ہوا کرتی تھی، کافر لرزتے تھے، اس لیے کہ سامنے والا کوئی ایک بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور نہیں تھا۔ اس لیے قیس و کسریٰ کا محل ہے، اس دور کا امریکہ، اس دور کا فرانس، قیس و کسریٰ کا بادشاہ، اس کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہاں تک لنگی چڑھائی ہوئی، یہاں تک۔ وہ سامنے والا کہہ رہا ہے ادھر آؤ بھائی، اگر بادشاہ سے ملنا ہے تو ہم جو لباس دیں گے وہ لباس پہننا پڑے گا اور یہ لباس اتارنا پڑے گا۔ ابے اس بادشاہ نے ہمیں بلایا، ہم نہیں آئے، اور سن لو کان کھول کے، اسی لباس میں ملوں گا، اندر جا کر بول دے ملنا ہے تو ملے، نہیں ملنا تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہ جس محبوب کی سنتوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، تو کہتا ہے اسی کا لباس اتار دے، تو کہتا ہے اسی کا لباس اتار دے، جا اندر جا کے بول، بات کرنی ہے تو اسی لباس پہ بات کر، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ کیونکہ محبوب کے غلام تلوار ابھی چلاتے تھے اور اللہ محبوب کے غلاموں کی مدد کرتے، ان کی گردنیں پہلے اڑ جاتی تھی۔ آج میرے عزیز محترم بھائی دوستو، مسلمان پریشان ہے اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑا ہے۔ اس لیے وہ تابعی پوچھ رہے ہیں بتاؤ نا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں تذکرہ ہے، جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کے تذکرے اکثر ہوا کرتے ہیں، جس سے محبت نہیں ہوتی اس کا تذکرہ زبان سے نہیں نکلتا۔
کوئی فرمانے لگے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی گوشت سے بھری ہوئی تھی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے، لعاب مبارک لگایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک لگاتے ہی آنکھیں بالکل اللہ نے درست کر دی۔ ایسا اللہ نے لیڈر دیا جس کے تھوک میں شفا ہے، جس کے تھوک میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے خوشبو رکھی ہے۔ ایک اور صحابی صلح حدیبیہ میں، یا رسول اللہ سارے بدن میں دانے ہو گئے، لعاب مبارک لگایا، دوسرے صحابی فرماتے ہیں وہ دانے تو ختم ہوئے ہوئے ہم نے موت تک اس صحابی کے بدن سے خوشبو سونگھی، موت تک اس کے بدن سے خوشبو سونگھی۔ جس کا تھوک اتنا قیمتی ہو اس کا چہرہ ہم دوسروں کا چہرہ بنائیں، جس کا تھوک اتنا قیمتی ہو وہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو ہمارا کوئی کام بنائے گا؟ جتنے اپنی مرضی کے لیڈر لاؤ وہ سر پر آ کر پیشاب کریں گے اگر محمد الرسول اللہ کے امتی محمد کے غلام نہ بنے۔ اس لیے کام نہیں بنے گا، ادھر ادھر کے فیشن چھوڑو، صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے عشق کرو، ادھر ادھر سے متاثر مت ہو، میڈیا اور ڈراموں اور فلموں سے متاثر نہیں ہو۔ آپ کے پیچھے ایسا لیڈر ہے، کائنات نے زمین اور آسمان نے ایسا لیڈر نہ دیکھا نہ کبھی دیکھے گا۔ آپ کو ان کے طریقوں پہ چلنے کا کہا جا رہا ہے جن کے طریقوں پر چل کر خدا کی قسم صحابہ عزتوں کی چوٹیاں تو پہنچے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیسے معلوم کرتے؟ اللہ کے نبی یہاں گلی سے گزرے ہیں، کافی دیر تک اللہ کے نبی کی گزرنے کی خوشبو آتی، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس خوشبو سے محسوس کر لیتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے۔ بول دو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون گزرے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ صحابہ کافی دیر تک اس کو پہچان لیتے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وسائل کچھ بھی نہیں، دعا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ساری دعا کے بعد وہ جانے لگی، فرمایا خوشبو تو تمہارے پاس ہوگی نہیں ہے یا رسول اللہ، خوشبو لگانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا پسینہ مبارک بوتل کے اندر شیشی کے اندر ڈال کر دے دیا، دلہن نے بھی لگایا، سب گھر والوں نے بھی لگایا۔ سورے مدینہ منورہ کے اندر وہ گھر خوشبو والے گھر سے مشہور ہو گئے۔ وہ گھر خوشبو والے، جس کے پسینے میں خوشبو ہو، اس کے طریقے میں بے عزتی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھ دیتے ہو کہ اوپر رکھوں گا تو ملا لگوں گا۔ یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کوئی مولوی نہیں لایا، سنت۔ اتوار والے دن اچھے آدمی ٹراؤزر پہن کے گھومتے ہیں، یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کوئی مولوی نہیں لایا، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ داڑھی کو دیکھ کر ملا کہتے ہو، داڑھی کو دیکھ کر تو امتی کہنا چاہیے کہ بغیر داڑھی والا بھی کوئی امتی ہوتا ہے۔ او مولانا صاحب، داڑھی کو دیکھ کے مولانا صاحب بعد میں بول، پہلے بول امتی داڑھی والا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب ہر داڑھی والے کو مولانا صاحب، امتی حضور کا امتی بغیر داڑھی کیا ہوگا؟ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی خدا کی قسم آسمانوں میں ڈیمانڈ ہوئی ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا شاندار اس کی روح ہے، یہ آسمان میں جا رہی ہے، اللہ کا عرش جوم اٹھا کے یہ آیا ہے۔ ان کی قیمت لگی ہے، قیمت جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، محبوب کی غلامی کے بعد اس کی ڈیمانڈ بڑی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد ان کی آسمانوں میں قیمت لگی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کیا قیمتی بننا، کچرا بننا ہے، بنو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی، ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ زندگی دوبارہ اب نہیں ملے گی۔ اگر اللہ کے نبی کا غلام بننا ہے تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اس میں دیر مت کرو، ہمت کر کے سنتوں میں آگے بڑھو، سر ڈھکو، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو، اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بناؤ، پھر دیکھو اللہ تمہاری قیمت لگائیں گے، پھر دیکھو اللہ تمہاری ڈیمانڈ لگائیں گے۔ دنیا کے اندر ہم نے کئی دفعہ یہ بلوچوں کے علاقوں میں، یہ عبد الرحمن ڈکیت فلانا، کئی دفعہ ہم لوگ ان کے پاس گشت کرنے کے لیے گئے، ہمارے 2-3 استاد وہاں امام ہیں،
گشت کرنے کے لیے گئے. اللہ کی قسم میں اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا یہ لوگ کیسے کھڑے ہو کر ادب کرتے ہیں, ہم جیسے بھی ہیں صرف ہمارے لباس پر ان کے دل میں اتنا روب ہے, اگر ہم اندر سے بھی محبوب کے غلام بن جائے تو ساری دنیا کا کافر ڈھیر ہو جائے, خدا کی قسم ساری دنیا کا کافر ڈھیر ہو جائے. اس لیے ہم مسلمان ہیں ہی نبی کا غلام. اس لیے ایک جماعتیں جاتی ایئرپورٹوں سے جاتی, جماعتیں جاتی ایئرپورٹوں سے جاتی, کسی جماعت کو بھی چیک نہیں کیا جاتا. چوروں نے کہا کہ یہ اچھا طریقہ ہے, تبلیغ والوں کا لباس اختیار کرو اور فٹافٹ اسمگلنگ کا سامان لے کے پار ہو جاؤ. اب جیسی ایئرپورٹ پہنچے تھوڑی دیر بعد امیگریشن کی جو آفیسر, لیڈی آفیسر تھی, اس نے کہا ان سب کو چیک کرو. وہ سارے حیران ہو گئے, ہم سب کو کیوں چیک کرو؟ 3 مہینے کی جاسوسی کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں 3 مہینے کی جاسوسی کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک بھی جماعت کو چیک نہیں کیا, ہمیں چیک کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب یہ ہٹایا وہ ہٹایا ادھر سے ہٹایا تو بہت کچھ نکلا. انہوں نے کہا ایک سوال کے بعد پھر جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کرو. 3 مہینے سے نہیں چیک کیا, ہمیں کیوں چیک کیا؟ تو جواب دیا, یہ ایک مسلمان کے لیے جواب ہے کہ جنت میں پار ہونا ہے تو ڈرامے بازی مت کر, قبر میں پار ہونا ہے تو ڈرامے بازی مت کر. بغیر 100 روپے کے کسی کا باپ بھی دودھ نہیں دیتا تو بغیر غلامی کے قبر میں پار ہو جائے گا؟ یہ کون سی ڈرامے بازی ہے؟ بغیر دوائی کے اتنا دماغ کام کرتا ہے, بخار نہیں اترے گا. یہ ساری چیزوں میں کھوپڑی چلتی ہے. اور اللہ کے نبی کے دشمنوں والی زندگی اختیار کرو, مجھے برکت ملے. جوتے پڑیں گے جو پڑھ رہے ہیں اور جوتے پڑیں گے. اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑا تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھائی مجھے تو نیک بیوی پسند ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے تو عطر پسند ہے. دوسری چیز بتائی ابو بکر, مجھے تو عطر پسند ہے. ابو بکر مجھے تو نیک بیوی پسند ہے. ابو بکر مجھے تو نماز میں کھڑا ہونا پسند ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولو بھائی جاگ رہے ہو نا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 3 چیزیں فرمائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے, دل کرتا ہے ہر وقت آپ کو دیکھتا رہو. دوسری چیز فرمائیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے اپنا سارا مال آپ پہ خرچ کر دوں. اللہ کے نبی اپنی خواہشات بتا رہے ہیں الگ الگ. مجھے نیک بیوی پسند ہے, ابو بکر مجھے عطر پسند ہے, ابو بکر مجھے نماز میں کھڑا ہونا پسند ہے. ابو بکر فرما رہے یا رسول اللہ مجھے تو دل کرتا ہے میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ پر مال خرچ کروں, اور یا رسول اللہ میرا دل خوش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں. ساری نسبتیں اللہ کے نبی کی طرف. ایسا اللہ کے نبی سے عشق, ایسا جنونی عشق کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عشق کر کے دکھایا. یہ ہمیں اور آپ سے بھی یہ مطلوب ہے کہ 12 دن تک اچھلتے کودتے رہو اس کے بعد ختم ہو گیا, اتنا ہلکا پھلکا عشق نہیں. 10 دن تک اچھلتے رہے حسن حسین حسن حسین حسن حسین, اس کے بعد بالکل چھٹی. ایک حضور کا امتی بے نمازی ہو یہ تو کالے منہ والا ہے. ایک حضور کا امتی کہ جہاں اللہ کے نبی ابو بکر کو فرما رہے ابو بکر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور وہ امتی نماز کو چھوڑ رہا ہو یا چوکوں پہ بیٹھ کے. میرے عزیز محترم بھائی دوستوں معاف کرنا, خود پتھر مارو اور دوسروں سے شکوا کرو, روکا کیوں نہیں ہے؟ خود گٹر کا ڈھکنا کھول کے پخانے میں گرے اور کہیں مجھے بس سنبھالا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی کو کے طریقے کو چھوڑ کر فجروں میں بسترے میں سو کر اور جماعت کی نمازوں کو چھوڑ کر خود اپنے آپ کو جب ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو تو دوسروں سے عزت کی امید کیوں رکھتے ہو؟ کہ صحابہ کو عزت ملی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے. ایک ایک صحابی عجیب تھا. جہاں یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار ہے, ایسے اللہ کے نبی سے جنونی عشق کہ صاف کہہ دیا مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے, جو بھی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا کہ کوئی یہ بات منہ سے مت نکالے. حالانکہ ایسا ہی تھا, لیکن ایسا جنون عشق تھا کہ اللہ کے نبی کے بغیر بھی ہماری زندگی, اللہ کے نبی کو دیکھے بغیر بھی ہماری زندگی. تو اے مسلمان تیری زندگی کیسے اللہ کے نبی کی سنتوں کے بغیر ہے؟ کیسے تو ٹیلر کے پاس جا کر یہودیوں کا غلام بن جاتا ہے؟
कैसे तू तारीख रोड में जाकर यहूदियों की चड्डियां और यहूदियों की टी शर्टें लेकर आता है? उनको बर्दाश्त नहीं है। कोई एक कहेगा, मदीना में फरमा रहे, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा, ये मोहम्मद नहीं तो हम भी नहीं। यहां सारा दिन दुरूद शरीफ की तौफीक है। इतनी बकवास, इतनी व्हाट्सएप, इतने फेसबुक, इतने ट्विटर, इतनी बकवास है, सारा दिन अल्लाह के नबी याद आते। इमरान खान क्या बिगाड़ेगा? खुद ही गटर खोल के अंदर घुस रहे। इमरान खान, इमरान खान खुद अपने आप को हुजूर का गुलाम बनाए। ये रब्बीउल अव्वल का पैगाम है, ये कुरान और हदीस का पैगाम है। अपने आप को सही से इधर उधर से मुतासिर मत हो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, अगर यहां तुमने और मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी इख्तियार की, कोई सटिया गया है, कोई यहां पर अपना मक्खी बिठा लेता है, पागल हो गया है। तुझे अल्लाह के नबी के तरीके दिए गए हैं। मजे करने की जगह अगर तू समझता है तो जन्नत है। जन्नत पे हर हफ्ते बाजार लगेगा, तस्वीरें बिखरी पड़ी होगी, कोई भी उठाओ और बोल अल्लाह मेरी ऐसी शक्ल बना दे, अल्लाह ऐसी शक्ल बना देंगे। लेकिन ये डिमांड उस वक्त मिलेगी तुझे जब यहां तू अपना चेहरा मोहम्मद के चेहरे पर कुर्बान कर। वहां तुझे 33 साल की उम्र मिलेगी, न कभी ज्यादा होगी न कभी कम होगी। ये उस वक्त मिलेगा जब तू यहां पर अपने बदन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर कुर्बान कर। इसलिए ड्रामेबाजी नहीं है, इधर उधर मुतासिर मत हो। अगर तारीख पढ़ दी है खुदा के वास्ते, रबीउल अव्वल का पैगाम है, सीरत की एक किताब तो किसी की पढ़ लो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, किसी एक की तो सीरत की किताब पढ़ो कि अल्लाह के नबी क्या है, क्या जिंदगी अल्लाह के नबी ने गुजारी और सहाबा ने कैसा इश्क किया। आए उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, या रसूल अल्लाह आप एक काम करें, दोस्तों समेत मेरे घर पर आए खाने पे। अच्छा ठीक है, आता हूं। अल्लाह के नबी चलना शुरू हुए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु पीछे कदम गिन रहे। ए उस्मान, कदम क्यों गिन रहे हो? या रसूल अल्लाह मैंने नियत की है, आपने जहां से चलना शुरू हुए मेरे घर तक जितने कदम चलेंगे मैं इतने गुलाम आजाद कर दूंगा, मैं इतने गुलाम आजाद। ड्रामेबाजी नहीं थी, आधा तीतर आधा बटेर नहीं थे। सहाबा पक्के मुसलमान थे, खुदा की कसम इसलिए काफी। सुलह हुदैबिया का वक्त, हजरत उस्मान पहले से ही इज्जत वाले, पहले से ही दुनियावी लेवल के एतबार से इज्जत वाले। उस्मान, हम तुम्हें तो तवाफ की इजाजत देंगे, जाओ तुम तवाफ कर लो, बाकियों को इजाजत नहीं मिलेगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, सुलह हुदैबिया का वक्त है, तवाफ का मौका मिल रहा है, मक्का से निकाला गया है, आज इज्जत के साथ कह रहे हैं आप इस लेवल पे के जाएं, हम आपको इजाजत देते हैं, जाओ तवाफ करो, उम्रा करो। और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, अरे क्या बात करते हो, मेरे महबूब मेरे साथ ना हो और मेरे महबूब तवाफ और उम्रा ना करे और उस्मान उम्रा करे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही उस्मान उम्रा नहीं करेगा। मेरे अजीज मोहतरम भाई दोस्तों, ऐसे जबरदस्त साहबा इश्क करते थे। इश्क चाहिए, इश्क। अभी सारी पोल खुल जाएगी कितनों के जेब में मिसवाक है। मोबाइल 99 से आया, 98 से आया, और इतनी मैं कहता हूं ना, ऐसे नहीं कह रहा, दर्द के साथ कहता हूं, 100 रुपए की मिसवाक, मुंह बंद कर अपना, 100 रुपए की मिसवाक। मिसवाक वाले से लड़ रहे होते हैं, 100 रुपए की मिसवाक। कभी ऐसे मोबाइल वाले के पास मुंह फाड़ा है? 100 रुपए की मिसवाक। अरे वो मिसवाक जो तुझे मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे दे, खुदा की कसम 1 करोड़ की भी होती फिर भी सस्ती थी, अगर तेरे और मेरे दिल में कदर होती तो। लेकिन हाय बदकिस्मती कि मोबाइल चार्ज ना हो तो बेचैन हो जाए, महीना महीना गुजर जाए, मुंह में मिसवाक ना पहुंचे। क्या तू हुजूर का उम्मती और क्या मैं हुजूर का उम्मती? मैंने जुम्मे को भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूं। मोमिन मोमिन का आईना है, ऊपर बैठने का मकसद नहीं है, चौधरी है तो मजबूरी ये नजर आए, वरना हकीकत ये तराजू का पलड़ा जो हल्का होता है वो ऊपर होता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है। मुज़ाकरा है, ये मुज़ाकरा है, हम एक दूसरे को समझा रहे हैं। हाँ, बोलने का मौका मिला, सुनने का आपको मिला, कोई और बोले हम सुने। मामला ये कि हुजूर का गुलाम बनना है, चाहे सुन के बन चाहे बोल कर बन। तो मैंने जुम्मे को भी कहा था, हमारी राशन की इतनी बड़ी लिस्ट बनती है, कई कोने खाचे में बीवी ने मिसवाक लिखी है, टूथपेस्ट लिखा होता है, उसका नाम भी लिखा होता है, कोलगेट लाना, फलाना लाना, ढिमकाना लाना।
اور برش یہ والا لانا وہ والا مت لانا, اوپر کا کیپ بھی لانا, یہ ساری پنچاتیں ہوتی ہیں. کئی کونے کھانچے مسواک لکھی ہے, کہاں ہے حضور؟ ہمارے تو دانت تک بھی اللہ کے نبی نہیں پہنچے, تو پھر ہمارے کام بنیں گے؟ اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو, اللہ کے واسطے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا, اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. اس کے علاوہ جتنے ہاتھ پیر مار لو کام نہیں بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق کے بعد ہی ہمارے کام بنیں گے. تو صحابہ کرام, عورتیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب اللہ کے نبی پہ جان دینے والے, بچے اللہ کے نبی پہ جان دینے والے. ایک اتنا سا بچہ ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں جس سے تلوار بھی اس سے بڑی ہے, سوال کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے ابو جہل؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے ابو جہل؟ کیوں, کیا ہوا بھائی؟ وہ ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ذرا دکھا تو دو کہاں ہے. آج ہم ہی اس کو نمٹا دیتے ہیں, ہم ہی اس کو نمٹا دیتے ہیں. تلوار تیرے سے بڑی ہے, اصل میں خود تو اتنا سا ہے نا, لیکن اللہ کے نبی سے جو محبت ہے وہ آسمانوں سے ٹکرا رہی ہے, جو نعوذ باللہ ہمیں چھو کے بھی نہیں گزری. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو محمد کے اوپر سود لکھ دیتے ہیں, مت مریے کنجوس. فرمایا بخیل ہے وہ شخص, جہنم میں جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہ درود نہ بھیجے. اللہ کے نبی سے عشق کی ضرورت کیوں نہ ہو یار. اللہ کے نبی کس کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے؟ انسانوں کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. سنو بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے گناہ کوئی کم ہے؟ بد نظریاں, تنہائی کے گناہ, کن 2 نمبریوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ یا اللہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب نہ بھیجنا کہ گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے ہی تبدیل ہو جائیں, سور اور خنزیر والے ان کے چہرے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, خدا کی قسم اللہ نے دعا قبول فرمائی. آج ہمارے چہرے سالم ہیں, باوجود فلمیں ڈرامے دیکھ کر, زنا, شراب, جھوٹ, بے ایمانی, نماز چھوڑ کر چہرہ ویسا کا ویسا ہی ہے. جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے. ایک اونٹ کے پاس سے اللہ کے نبی گزر رہے ہیں, فوراً اس کے مالک کو بولا ادھر آؤ, یہ شکایت کر رہا ہے. ہائے ہائے, یہ شکایت کر رہا ہے. کیا شکایت کر رہا ہے؟ میرا مالک مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام کراتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے, اس پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم کرے. عجیب, جانوروں کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آ رہے ہیں. کہ ایک ہرن کو یہودی نے پکڑ لیا, اب بلک کر اللہ کے نبی سے کہی یا رسول اللہ آپ مجھے میرے بچے کے پاس جانے دے, وہ پہاڑ کے وہاں اس کو دودھ کی ابھی ضرورت ہے, میں واپس آؤں گی, میرا وعدہ ہے آپ سے. یہودی کو کہا اس کو چھوڑ دو, اس کو جانا ہے, یہ واپس آئے گی. آپ گارنٹی لیتے ہیں؟ بڑی مشکل سے ہاتھ میں آئی ہے, آپ گارنٹی لیتے ہیں؟ کہا میں محمد گارنٹی لیتا ہوں یہ واپس آئے گی. اللہ کے نبی ابھی گئے بھی نہیں تھے, وہ واپس آ گئی. اس ہرن کی اطاعت دیکھ کر یہودی بھی بول پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جانور اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں. اے محمد کے امتی, تو کتنا بدقسمت ہے کہ تو نے اپنے نبی اور اپنے لیڈر کو پہچانا نہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا غلام اور پٹھو بن گیا. کہ جانوروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. عورتیں, ہائے ہائے, عورتوں کے لیے. اب آپ پوچھیں گے کیسے عورتوں کے لیے؟ زندہ زمین پر درغور کر لیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کوئی عورتوں کی ویلیو نہیں ہے, کوئی عورتوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے آتے ہی فرمایا جن کی 2 بیٹیاں ہو ان کا خیال کرے, ان کی صحیح جگہ شادی کرائے, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ایک انگلی کے برابر میں دوسری انگلی. واہ رے واہ یا رسول اللہ. عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آ رہے ہیں. فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرو کہ اللہ جل جلالہ عمن والہ بہت سو کو جنت میں جانے سے روک دیں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے. عورتوں کے لیے رحمت بن رہے ہیں. سفر کے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملنے, جب سفر سے واپسی ہوتی ہے حضرت فاطمہ سے ملتے ہوئے آ رہے ہیں. کائنات کے مسلمانوں کو, صحابہ کو سمجھا رہے ہیں عورتوں کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. مزدوروں کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے. ادھر آؤ بھائی,
تمہارے ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملائے، ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، آتا ہوں۔ فوراً اللہ کے نبی کی مبارک میٹھی زبان سے نکلا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، زمین اور آسمان کا نظام محمد الرسول اللہ کی برکت سے بچا ہوا۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، خدا کے واسطے تھوڑا سا آج سبق دے رہا ہوں، گھر جا کے سوچنا اللہ کے نبی کتنے ہیں ہماری زندگی میں، اور نہیں ہے تو اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کو اب لے کر آؤ اپنی زندگیوں کے اندر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لے کر آؤ۔ ہمارے اکابرین نے عجیب اللہ کے نبی سے عشق کیا، آپ حیران ہو جائیں، عجیب عشق۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، انگریزوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ جب انگریزوں کا عروج ہوا، کسی نے کہا سننا، کسی نے کہا، قاسم نانوتوی رشتہ داروں نے کہا تھوڑے عرصے کے لیے چھپ جاؤ، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد پھر نظر آ رہے ہیں، کہا کیا ہوا؟ آپ کے پیچھے تو انگریز لگے ہیں، آپ کو اڑا دیں گے۔ کہا میں نے پوری سیرت میں تلاش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار میں رہے ہیں کافروں سے چھپنے کے لیے، میں بھی 3 دن رہا، یہ سنت پوری ہو گئی، اب کہیں بھی ملے مجھے مار دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی سنتوں کے پابند، انہی کی بھی بہن بیوہ ہوئی 90 سال کی عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیواؤں کی شادیاں کراؤ، اپنی بیواؤں کی شادیاں کراؤ، اپنے خاندان کی بیواؤں کی شادیاں کراؤ۔ فوراً بہن کے پاس آ گئے، آپ کی 90 سال عمر ہے اور مجھے پتا ہے آپ کو شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اللہ کے واسطے قاسم سے اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا کہ میری یہ سنت زندہ کروائی، آپ شادی کر لیں۔ اور 90 سال کی عمر میں اپنی پگڑی پاؤں پر رکھ کر ہاتھ جوڑے کہ اللہ کے واسطے سنت تیرے بھائی سے زندہ ہو جائے گی، تو اس عمر میں شادی کر لے۔ اس عمر میں انہوں نے نکاح کیا۔ ایسے ایک سنتوں کو زندہ کرنے والے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نبی سے ایسا عشق تھا، مدرسے میں پڑھاتے تھے، ظاہری کوئی وسائل تھے، بچوں مدرسے سے ملتا تھا بمشکل اس سے گھر کا خرچہ پورا ہوتا، تو کیسے مکہ کا سفر ہوگا، کیسے مدینہ کا سفر ہوگا، بہت مشکل ہے۔ تو جب قافلے کے جانے کا وقت آتا، تڑپتے رہتے، بقرعید کے وقت میں، عید الاضحیٰ کے وقت میں تڑپتے رہتے، بے چین رہتے، کھانا کھانے کے وقت میں سوچتے عاشقین وہاں کیا کر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی کے عاشق وہاں کیا کر رہے ہوں گے، وہاں کیا کر رہے ہوں گے۔ ایسی تڑپ ہوتی کہ کھانا چھوڑ کر اڑ جاتے۔ یہ تڑپ اللہ کے ہاں جمع ہوتی رہی، جمع ہوتی رہی، جمع ہوتی رہی، اور یہ اتنی بڑھ گئی کہ زندگی کے آخری 12-13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حدیث کا درس دیا، روزے پر حدیث کا درس دیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا اللہ کے نبی کی روزے کی جالیوں کے آس پاس داڑھی سے کچرا صاف کر، اللہ کے نبی کے روزے کی جالی کے آس پاس داڑھی سے کچرا صاف کر رہے ہیں۔ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہ جس کی عزت ہے اسی پر قربان کر رہا ہوں، جس کی عزت ہے اسی پر قربان کر رہا ہوں۔ ایسے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، ایسے اللہ کے نبی سے عشق کیا ہے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے۔ پر میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہائے بھی بدقسمتی، وہ ایک بزرگ نماز کے لیے جاتے آتے ہاتھ میں تھیلی ہوتی، ایک چور نے ہاتھ سے تھیلی لے کے بھاگ گیا، آگے جا کر اس کی بینائی چلی گئی، آنکھیں ختم ہو گئی، روتا رہا، لوگوں کو کہا فلانی جگہ مجھے لے جاؤ اور یہاں آس پاس پوچھو میں نے ایک سے یہ ہمیانی چوری کی ہے، تھیلی چوری کی ہے۔ دکاندار نے بتا دیا ہاں وہ ایک آدمی ہے جو یہاں سے نماز کے لیے آتا ہے، اب اگلی نماز کے لیے آئے گا۔ اچھا اگلی نماز کے لیے آئے گا؟ ہاں اگلی نماز کے لیے آئے گا۔ اور جیسے اگلی نماز کے لیے کہا اللہ کے واسطے تمہارے پیر پڑتا ہوں معاف کر دو، میری آنکھ چلی گئی۔ کہا میں نے معاف تو تجھے اسی وقت ہی کر دیا، اس لیے میں نے تجھے معاف اسی وقت کیا کہ اگر میں تجھے معاف نہ کروں تو قیامت میں حساب ہوگا، جب قیامت میں حساب ہوگا تو تجھے مجھے آمنے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حساب کتاب میں دیر ہو جائے گی، اس حساب کتاب کی وجہ سے اللہ کے نبی کو جنت میں پہنچنے میں دیر لگے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا اس حساب کتاب کی وجہ سے اللہ کے نبی کو دیر لگے، اس لیے میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا۔
کیا اللہ کے نبی سے عشق کہ میں نے تو جمعے کے دن ایسے دل میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو واقعے میں ایک پاگل کا ذکر آتا ہے، قیامت کے دن اس کو برابر میں تو کھڑا کر دینا، میں اس کی تو پیشانی چوموں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ خواب میں دکھائے وہ پاگل، واقعی وہ پاگل نہیں تھا۔ یہ محلے والے اسے پاگل کہہ رہے ہیں، قافلہ حج پہ جا رہا ہے، بھائی اس پاگل کو لے جاؤ اپنے ساتھ، اللہ کے نبی اللہ کے گھر دیکھ لے گا، اللہ کے نبی کا در دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے لے جاتے ہیں۔ وہاں چلے گئے، جیسے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جالی کو چوری کر، فوراً شرطوں نے پکڑا اور وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ جالی کیوں چوری کی، اس کا تجھے کیا فائدہ ہے؟ کہا میں مولویوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں اور میں نے یہ حدیث سنی ہے، اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں اور میں نے یہ حدیث سنی۔ کیا حدیث سنی؟ کہ جب جس کی چوری کرو گے اللہ جس کی چیز ہوگی اس کو بھی سامنے کھڑا کریں گے اور جس نے چوری کی ہے اس کو بھی سامنے کھڑا کریں گے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی جالی کو چوری کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے حبیب کے سامنے کھڑا کرے، ایک دفعہ اپنے حبیب کو دیکھ لوں، اس کے بعد جو اللہ کو فیصلہ کرنا ہے کر دوں۔ یہ پاگل تھا میرے عزیز محترم ہے۔ تو خدا کے واسطے ایک ایک سنت میں کامیابی، ایک ایک سنت میں لذت، ایک ایک سنت میں مزہ، ایک ایک سنت میں دنیا اور آخرت کا نور۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی پچھلی زندگیوں پہ توبہ کرو اور آس پاس سے متاثر مت ہو، ایک ایک سنت پر چلو۔ خدا کی قسم یہ عشق، اللہ سے بھیک مانگو عشق کی کہ اپنے حبیب کا صحیح عشق نصیب فرما۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حرم گئے، لوگوں کو ان سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، امام صاحب سے لوگ بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ دن ہو گئے، پھر کہا کہ اب میرا یہاں گزارا نہیں ہے، میں جا سکتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے نبی کا در ہے، اللہ کے نبی کا در ہے، اللہ کے نبی کا شہر ہے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، جب سے یہاں آیا ہوں اپنا تقاضا نہیں کیا، کہ جرت نہیں ہو رہی کہ مدینہ منورہ میں ہوں اور پیشاب سے فارغ ہوں، مدینہ منورہ میں رہوں اور پخانے سے فارغ ہوں، اتنی میری جرت نہیں ہو رہی اور اب برداشت نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کے نبی کے شہر سے جا رہا ہوں۔ ایسا ادب، اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ کے واسطے یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے لائٹیں نہیں لگاؤ، دشمنی نہیں ہے کسی سے، یا وہ اگر نہیں لگائیں گے ہم کہنا چھوڑ دیں گے، ایسی بات نہیں، ساری دنیا سے ختم ہو جائے پھر بھی یہی بات ہے، کام والے بنو، کام والے، عملی زندگی میں اللہ کے نبی کو لے کر آؤ۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں اور میں نے جمعے میں بھی کہا اور ہر سال کہتا ہوں، شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہلاک کر دیا، سب گناہ معاف ہو جاتے، میں سر پٹکتا رہتا ہوں، ظالم ساری محنت ضائع ہو گئی۔ پھر میں نے ان کے درمیان ایسی چیزیں شروع کر دی جن کو یہ لوگ شروع کریں اور شروع کرنے کے بعد یہ اس کو گناہ نہ سمجھے، حالانکہ وہ گناہ ہو، نافرمانی ہو، وہ ثواب کی نیت سمجھ کے کرے۔ اس لیے میں آپ کو تجزیہ دیتا ہوں، ابھی بھی دے رہا ہوں، دیکھ لینا۔ اب تو بیچارے جو لوگ کرتے ہیں ان کے علماء ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ کے واسطے درود شریف پہ آؤ، روزوں پہ آؤ، نمازوں پہ آؤ، سنتوں پہ آؤ۔ کیک کاٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، اور بھائی خالی نام ہی نہیں کٹ رہا، کیک کاٹنا بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ بھی ایک کلپ بہت چل رہی، ایک مولوی صاحب کہہ لے بھلے سے کیک کاٹو، میں نے کہا اللہ رحم فرمائے، بھلے سے کیک کاٹ۔ آپ مجھے بتاؤ نا کیک کاٹنا کس کا طریقہ ہے؟ بولو یار منہ سے، کام، عمل، عملی زندگی ہو، عملی زندگی میں آؤ، ورنہ یہاں وہاں کچھ فرق نہیں ہے، میں اشارہ کر کے بتانا، کچھ فرق نظر نہیں آ رہا، فرق آئے گا آپ کے فجر کے آنے پہ، آپ کو کتنی اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو جو فجر میں سو رہا ہے وہ اللہ کے نبی کو خنجر مار رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، کام والے بنو، کام والے، اور لوگوں کو سنتوں پہ لانے والے بنو، اپنے آپ اپنی زندگی بدلو، روزانہ ٹارگیٹ بناؤ، اتنا درود شریف پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنی نمازوں کا اہتمام ہوا، یہ حضور کا امتی ہے،
سارے لوگ کہتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ نا اس سے بڑا ہمیں کون آئیڈیل ملے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارے سامنے میری پچھلی زندگی نہیں ہے. سارے قریش مکہ کہہ رہے ہیں تو کیا میری پچھلی زندگی پھولوں سے زیادہ معصوم نہیں گزری؟ قریش مکہ کہہ رہے ہیں ہاں آپ کی زندگی پھولوں سے زیادہ معصوم گزری ہے. تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سارے, کوئی کاہن کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, پر خدا کی قسم کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ حضور کو جھوٹا کہے. کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو حضور کو جھوٹا کہے. ہاں وہ بدبخت تھے, وہ بدبخت تھے جو حقیقت کو دیکھ کر بھی لا الہ الا اللہ نہ پڑھ پائے. کہ ابو جہل آیا, دونوں ہاتھوں میں کنکری ہے, میرے کس ہاتھ میں کنکری ہے بتا دو میں کلمہ پڑھ لوں. کنکریاں خود کلمہ پڑھنے لگتے, کنکریاں خود ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگتے. ماں باپ سے اسی وقت ہوتا ہے جب خود کے اندر کمزوری ہوتی ہے. خود کو باہر بیٹھک میں 10 گھنٹے بیٹھنا ہے, منہ کالا کرنا ہے, گھر جانا پوری رات بس انگلیاں کرتے رہو موبائل میں. گھر والے وہاں سو رہے ہیں, بیوی وہاں سو رہی ہے, بچے وہاں سو رہے, پوری رات لگا ہوا ہے. اب تو چڑچڑا پن آئے گا نا. پوری رات بے حیائی, گانے, بدنظریاں, تو پھر کہاں بیوی کے پاس دل لگے گا؟ پھر تو بکواسیں کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو, ماں کی خدمت آپ کے ذمہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, آخری بات عرض کر رہا ہوں, جنت کا دروازہ باپ ہے. بولو بھائی, دروازے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیوار کو پھاڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, دیوار کو ٹاپ کر جانے کی ضرورت. دروازہ عزت سے کھول, آرام سے جا, پیار سے کھول, آرام سے جا. اللہ کے نبی فرما رہے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر, شفقت کے ساتھ پیش آ, اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار, آرام سے جا, آرام سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ ٹاپ مارنی ہے, نہ دیوار کو توڑنا ہے, پیار سے کھول اور نکل اندر. کیوں؟ تیرا باپ تجھ سے راضی ہے. تیرا, بولو یار, ہاں تیرا باپ تجھ سے راضی ہے. اس لیے عموماً ایک بات یاد رکھنا, ابا کے روب کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوگے اتنی زیادہ وہ دعائیں نہیں دیتے. ماں پھر بھی دعائیں دیتی رہتی ہے. ماں کے پاس تو ہول سیل کے حساب سے دعا ہوتی ہے, اور باپ کے پاس دعا ایسی ہوتی ہے جیسے مارکیٹ میں کوئی آئٹم شارٹ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے, مارکیٹ میں کوئی آئٹم شارٹ ہو تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہی باپ کا حال ہے, ایک روب ہوتا ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا, وہ ٹن تمہیں دعا نہیں دے گا, بس یہ ٹک یہ ٹک یہ ٹک. یہ ماں کی عادت ہوتی ہے, باپ کی نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مارکیٹ میں اس کی دعا شارٹ ہے تو پھر آسمان میں اس کی ویلیو ہے نہیں. بولو بھائی, آسمان میں اس کی ویلیو ہے نہیں. تو اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کے ساتھ بیٹھو, دل جوئی کرو, ان کے کام آؤ, بے عزتی مت کرو. پھر میرے عزیز محترم بھائی دوستو پتہ چلے گا یہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے, یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے. کہ ایک آیا نا, اس نے آ کر شکایت کی کہ میرے والد میرا مال لے لیتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں. اور جو ہے نا وہ الٹی سیدھی بات کرتے, جاؤ اپنے ابو کو بلا کے لاؤ. جتنی دیر میں اپنے ابو کو بلا کے لا رہے اتنی دیر میں اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہو گئی کہ اس کے باپ نے بچپن میں یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. بے شک ماں کا درجہ بڑا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, 2 سال اپنے جسم کا خون سے بنا ہوا دودھ پلاتی ہے. بے شک بہت بڑا درجہ ہے, لیکن دن بھر باہر کون گھومتا ہے؟ بولو نا یار, باپ ہی گھومتا ہے نا. اپنا پسینہ خون پسینہ ایک کر کے گھر میں ساری ضروریات کون لے کر آتا ہے؟ باپ لے کر آتا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے باپ کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو جیسے ہی وہ آنے لگا اللہ کے نبی کے اوپر یہ ساری وحی نازل ہو گئی. قصہ مختصر, اللہ کے نبی نے فرمایا انت و مالک لیبیک, چل جا دفع ہو جا, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے پیاروں بچوں, میرے بھائیوں, میرے بڑوں, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں صحیح طریقے سے خدمت نہیں کیا چلی گئی, میرا باپ صحیح معنوں میں مجھ سے راضی نہیں تھا, میرے فلانے بھائی سے راضی تھا, میرے فلانے بھائی سے راضی تھا, مجھ سے راضی نہیں تھا, مجھے ایسا لگتا ہے, تو اس کا علماء نے ایک حل بتایا ہے. روزانہ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے, روزانہ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے گا. جب قیامت میں آمنا سامنا ہوگا تو اس ایصال ثواب کی وجہ سے ماں باپ راضی ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے بھائی؟ تو بھائی سب انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر لے کر آئیں گے نا. کون کون لے کر آئے گا بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ. اب پکا نا, اس کی تھوڑی تشکیلیں ہیں بھائی. نماز بالکل مت چھوڑو, آج کا 3 پیغام, نماز بالکل مت چھوڑو, اور ماں باپ کے سامنے عزت کرو, خدمت کرو, بکواس مت کرو. نمبر 2. نمبر 3, اپنے حلیے سے یہ بتاؤ کہ میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں.
اپنے حلیے سے، طور طریقے سے. اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو اپنے طور طریقے سے یہ حلیہ بتاؤ، یہ طریقہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک امتی ایسے ہوتے ہیں. سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھی حضرت دعا فرمائیں.